ہم تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس نے خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اس ذلیل و حقیر دنیا میں ہمیں ایسے عظیم تر رہنما دیے کہ جن سے بہتر برتر اعلیٰ و ارفع اور اعلیٰ تر کوئی چیز ہمیں اس جہان میں نظر نہیں آتی ہے، بلکہ اس جہان کو ہی وہ معنی عطا کرتے ہیں، وہ زندگی عطا کرتے ہیں، وہ با معنی با ہدف اور با مقصد بناتے ہیں۔ یقیناً بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کا مقدر ہے کہ جو دور ہیں در اہل بیت سے۔ درود و سلام انہی ہستیوں پر کہ جن کو اگر ذکر نہ کیا جائے تو تفسیر قرآن مکمل نہیں ہوتی، یا شاید اس کا نقطۂ آغاز ہی نہ ملے۔ اور موجود ہیں جوار امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میں، اور وہاں سے آنے والی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں بتوسط ہادی ٹی وی اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً سوال کریں گے اس خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ صدعظمت پناہ میں کہ جو ایک طرف ہمیں خوف اور ایک طرف ہمیں رجا کے درمیان رکھتا ہے۔ یقیناً ہم نے اولیاء خدا کی عید کو الوداع کیا ہے، اور ہمارے دل حزن و ملال اور فراق میں مبتلا ہیں، اور اسی کیفیت کے ساتھ ساتھ آنے والی وہ عید ہے کہ جس کو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے واسطہ قرار دیا ہے، اس کا صدقہ اور اس کے طفیل اللہ سے دعا کی اور اس کو واسطہ بناتے ہوئے اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید بنایا، ولمحمد ذخرا و شرفا و کرامتا و مزیدا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس دن کو خاص اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ یقیناً ان مومنین سے مخاطب ہیں کہ جو انہی دو کیفیات کے درمیان آج کی یہ شب گزاریں گے، اور ایک طرف سے یقیناً ان کا دل فراق میں تڑپ رہا ہے، اور دوسری طرف آنے والی اس عید کو خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہے، ہماری خوش بختی ہے اور یقیناً سعادت مندی ہے، ہماری عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کا سبب ہے۔ جوار امیر کائنات ہے، عید کی آمد ہے، اور یہاں پر شب عید الفطر کی بابرکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ کی گئی ساعتیں ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت ہی معزز و مکرم مہمان، وکیل مرجعیت علیہ سماحت الشیخ انور علی نجفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی خوشیاں سب ڈھیروں اسعد اللہ لکم الایام، آپ کو اور تمام ہادی ٹی وی کے ناظرین کو بارگاہ ملکوتی امیر المؤمنین کے جوار سے عید مبارک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آغا جان، اسی بات سے میں نقطۂ آغاز جو ہے وہ قرار دوں گا کہ ادعیہ میں جس طرح ماہ مبارک رمضان کو اولیاء کی عید قرار دیا گیا، اور آنے والی جو عید الفطر ہے وہ بطور عمومی تمام مسلمانوں کے لیے ایک عید ہے، کیا کوئی باہمی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹکراؤ ہے، یا یہ کہ قابل جم بات ہے؟ یہ قابل جمع ہو تو بات ہے، وإلا تو مشکل نہیں، مشکل ہے۔ یعنی یہ عید اسی لیے ہے کہ اتنی بڑی عید ملی، اس کا شکرانہ یہ عید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ گویا یہ عید الفطر ہے ہی ان کے لیے کہ جنہوں نے ماہ رمضان مبارک میں کچھ کوششیں کری۔ ہاں، انہی کے لیے، بالکل، جن کے لیے ماہ مبارک رمضان عید ہے ان کے لیے یہ دن عید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کوئی ٹکراؤ بظاہر نہیں ہے، اور یقیناً قابل جم ہے، لیکن سعادتیں اور برکتیں انہی کے لیے کہ جن نے ماہ رمضان مبارک سے استفادہ کیا۔ آغا جان، ایک سب سے اہم پہلو جو مجھے دعاؤں میں نظر آیا بار بار کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ماہ مبارک رمضان کے یعنی کہ دور ہونے پر اور الوداع کرتے ہوئے پوری دعا، جس طرح آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی فرمایا ہے کہ ایک یعنی حزن و ملال کی کیفیت انسان پر طاری ہے، جبکہ عید کا موقع خوشی سے جڑا ہوا ہے، اور حکم بھی ہے نئے کپڑے پہنیں، خوشی منائیں، ایک دوسرے کے گھر آئیں جائیں، عیدی اور خوشی تقسیم کریں حتیٰ بچوں کو۔ تو یہ کس طرح سے، یعنی ہم ایک عام بچے کے، ایک عام فرد کے لیے اگر یہ بات کریں کہ اچانک اس کا اگر موڈ سوئنگ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ایب نارمل بیہیویئر ہے، اس میں کوئی یعنی نارمل بات نہیں ہے، لیکن یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اٹھا کے لا کھڑا کیے یک دم ایک جو ہے وہ زاویے سے یا 180 ڈگری زاویے کے مخالف ہمیں لے آئے۔ نہیں، یہاں کوئی مخالفت نہیں ہے ظاہراً، اس لیے کہ ایک آپ کو اپرچونٹی ملی ہے
اور ایک سعادت ملی ہے، ایک رحمت ملی ہے، اس کی سعادتیں ختم ہونے پہ حزن ہے، ملال ہے، افسوس ہے کہ جا رہا ہے. لیکن اس نے جو کچھ دیا اور جو کچھ اس نے پایا، جب اس پہ نگاہ کریں تو پھر خوشی ہے. تو اس میں اسی غم میں خوشی ہے اور اسی خوشی میں غم ہے، دونوں ایک ہی کیفیت ہے. اور جو آپ خوف اور رجا کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، یا انسان خوف میں ہوتا ہے یا رجا میں ہوتا ہے. لیکن مومن وہ ہے جس میں خوف و رجا بے ایک وقت پایا جاتا ہے. جس بارگاہ میں ہم ہیں، امیر المومنین جامع ازداد ہے اپنی ساری زندگی میں، اپنی ساری صفات میں، اپنے سارے کمالات میں. تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک مومن کو جو کچھ ملا ہے اس پہ خوش ہونا ہے. میں اس کو جس طرح امیر المومنین نے بھی قیامت سے تشبیہ دی ہے اپنے خطبے میں، اگر وقت ملا تو اس کو بھی بیان کریں گے. وَإِلَّا یہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ کو قیامت کے دن جہاں جنت ملی ہے اور آپ کے عمر کا حاصل جو مل رہا ہے اسے دیکھیں تو بہت خوش ہیں، لیکن پیچھے اپنی زندگی کو مڑ کے دیکھیں کہ مجھے خدا نے کیا فرصت دی تھی، کیا اپرچونٹی دی تھی، میں اس سے کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتا تھا اور میں نے جو حاصل کیا وہ تو بہت کم ہے. وہ جو اپرچونٹی مس ہوئی ہے، یہ جو اتنی عظیم نعمت تھی جو اب ہاتھ سے چلی گئی، قیامت کے دن ہر شخص کہے گا مجھے ذرا واپس جانے دیں، دیکھیں پھر میں کیا کر کے آتا ہوں. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ یہ ایک بہت عظیم نعمت، رحمت، ضیافت ہمیں میسر آئی، اور جس کی وجہ سے اس ضیافت کا اہل سمجھنا، اور جو بھی چیز آتی ہے اس کو ایک دن تو ختم ہونا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ختم نہیں ہونا ہے. اور یہ وداع کا مطلب اس کو میں یوں مثال دوں کہ جب لڑکی اپنے گھر کو جا رہی ہوتی ہے تو سب خوش ہوتے ہیں، اسی خوشی میں ماں رو رہی ہوتی ہے. اچھا، وہ بچی بھی رو رہی ہوتی ہے. میں بچیوں میں اگر درس دے رہا ہوں تو میں کہتا ہوں آپ اس دن بہت رو رہی ہوتی ہیں، ہم اس دن آپ کو کہتے ہیں آپ کی شادی کینسل آپ نہ روئیں. تو آپ رونا بند کر دیں گے یا اور زور زور سے رونا شروع کریں گے؟ اور زور زور سے رونا شروع کریں گے. پھر وہ گریہ کیا ہے، یہ خوشی کیا ہے، یہ غم کیا ہے؟ یہ نا، یہ ادھر کوئی ازداد آپ کو کچھ ایسا نہیں ہے نا کہ یہ بہت خوشی میں ہے. اور اس کی زندگی کا سب سے زیادہ خوشحالی کا دن یہی ہے کیونکہ اس نے بالآخرہ اپنے شوہر کے گھر جانا ہے، یعنی اپنے گھر جانا ہے، یعنی باپ کے گھر سے اپنے گھر جانا ہے. شوہر کے گھر کی تعبیر بھی شاید صحیح نہ ہو، لیکن اس منزل پہ جانے کے لیے اس کو کچھ تو چھوڑنا ہے اور ایک سفر طے کیا ہے، اور وہاں سے اس نے بہت کچھ پایا، بہت پیار پایا والدین سے، بہن بھائیوں سے، اقربا سے. اب ان سب کو چھوڑ کر اگلی منزل بھی انتہائی خوبصورت ہے، وہاں جانا ہے، لیکن ادھر جدائی بھی ہے. تو تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی ہی صورتحال ہے مومنین کی، جو رمضان جا رہا ہے، عید آ رہی ہے، رمضان میں جو کچھ ملا ہے اس سے بہت زیادہ عید کے دن ملنے جا رہا ہے. سر بہت دقیق بات کی ہے. میرا خیال ہے اگر اس نقطے کو ہم سمجھ لیں تو میرا خیال ہے جو اموات ہم رخصت کرتے ہیں، جو مرحومین یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو شاید کہیں نہ کہیں ہمیں اس حوالے سے خوشی بھی ہو کہ یہاں سے بلند تر مقام کی طرف وہ منتقل ہوئے. یقیناً اسی طرح ہے، یعنی خود شہید کی نسبت یا خود جو مرحوم ہے اس کی نسبت تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. میں تو یہ کہتا ہوں ہم بہت خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ جب ہمارا مرحوم جاتا ہے تو ہمیں اپنے صبر کے لیے مصائب کربلا ہے، اور اس شخص کی خوشی کے لیے زیارت معصومین ہے، یعنی کہ یہ زیارت معصومین پہ نائل ہوا. اس کے بعد کے مقامات اپنی جگہ ہیں، لیکن اس نے ابھی امیر المومنین کی زیارت کی ہے، اس مرحوم نے. اس سے اور خوشی کیا ہے؟ خود مرحوم کی نسبت کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمیں اپنی نسبت ہے کہ ایک وہ سعادت حاصل تھی، آپ کے بزرگ تھے یا آپ کا بیٹا تھا جو بھی آپ سے جدا ہوا ہے، اس سے بہت کچھ آپ حاصل کر سکتے تھے، معنوی، روحانی. آپ اس کی خدمت کر کے، اس کی تربیت کر کے، والد ہے خدمت کر کے، بچہ ہے تربیت کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے. وہ جو نعمت تھی وہ آپ کے ہاتھ سے چھن گئی ہے، اس پہ افسوس ہے. وَإِلَّا مومن کے لیے کوئی افسوس نہیں ہے. اگر مخصوصاً وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس حوالے سے کوئی افسوس نہیں ہے کہ اب اس کی قبر میں کیا بنے گا،
یا اس کو آگے کی منزل میں کیا ہوگا، اور وہ قبر کی تاریکی اور یہ سب چیزیں مومن کے لیے نہیں ہے. اس کی تو قبر روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اور انشاءاللہ وہ وادی السلام پہنچے گا، جہاں بھی دفن ہوگا وہ وادی السلام پہنچے گا. آقا یہ جیسے کہ ہم دنیا کے کسی بھی قانون کو دیکھتے ہیں، ضابطے کو دیکھتے ہیں، حکم کو دیکھتے ہیں، یا یہ جو ملکوں کے قوانین ہوتے ہیں، ان سب سے ہٹ کے خدائی ایک نظام اور حکم اور احکام اور وعدے اور وعید نظر آتے ہیں. کوئی لمٹ نظر نہیں آتی، کوئی مایوسی کی حد نظر نہیں آتی. مثلا جس طرح ہم نے بہت حدیثیں پڑھی بھی، دوسروں کو بھی سنائی کہ ماہ رمضان میں جو نہ بخشا گیا، بس اب وہ اگلے ماہ رمضان کو یا تو پالے یا عرفہ چلا جائے. لیکن آج میں جب شب عید کے اعمال پڑھ رہا تھا اور اس کے فضائل پڑھ رہا تھا تو وہاں لکھا تھا بے شک سفرہ ضیافت الہی اٹھایا جا چکا ہے، لیکن آج کی شب وہ بابرکت شب ہے. ایک لحاظ سے دیکھیں شب قدر سے کم نہیں ہے، دوسری لحاظ سے کہ پورے ماہ مبارک میں خدا جتنے لوگوں کو بخشش عطا کرتا ہے اس ایک شب میں عطا کرتا ہے. تو مجھے یہ محسوس ہوا خدا ایک تو دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مایوسی ہی نہیں ہے. جس طرح آج ہمارے نوجوانوں میں ڈپریشن کے بہت مسائل ہیں اور ایک لمٹ پہ جا کے وہ پھنس جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں. تو اس حوالے سے کیا درس آپ دینا چاہیں گے؟ ماہ مبارک رمضان بھی اور عید کی یہ شب ہے. یقیناً مایوسی تو کفر ہے، گناہ ہے. مایوسی کسی بھی لیول پہ جا کے مایوسی نہیں ہے. یہ ہمارے لیول پہ یا اس لیول پہ کہ میں حاصل نہیں کر سکا، یہ افسوس یقیناً رہے گا کہ میں اپنے آپ کو ان 30 راتوں میں آتش جہنم سے آزاد نہ کر سکا. یہ اب آخری جو چانس ہے یہ حاصل ہے، اور جتنے جیسے روایت میں ہے جتنے ادھر آزاد ہوئے تھے اتنے ادھر آزاد ہوئے، تو بالآخرہ میں بھی تو آزاد ہو ہی گیا. آپ نے اس امید کی جانب کیونکہ توجہ کی ہے، میں دوسری طرف اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں. امید کے لیے تو ٹھیک ہو گیا، اور دین ہے ہی امید، ایمان ہے ہی امید، توحید ہے ہی امید. یہ تو ہو گیا کہ آپ اگر 30 راتوں میں نہیں ہوئے اس ایک رات میں ہو جائیں گے، اور اس ایک رات میں اتنے آزاد ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس رات میں مومنین اگر یہی احساس کر لیں کہ میں رہ گیا اس کاروان سے، اور خدا کی طرف وہ جو 30 دن نگاہ نہیں کی تھی، وہ جو نہیں بخشا گیا ہے، نہ اس لیے کہ خدا نے نہیں بخشا، اس لیے اس نے طلب غفران نہیں کیا، یہ متوجہ نہیں ہوا. یہاں بھی اگر احساس ہو جائے یہ بخشا جائے گا. یہ تو ہو گیا، تو پھر ہمیں 30 راتوں میں اس جدوجہد کی کیا ضرورت ہے جب مجھے آخری رات میں ہی بخشش مل رہی ہے. ہمارے جوان بھی رشتے بھی تو ہے نا، ہم آخری رات میں ہی بخشش لے لیں گے. یہ 30 رات کی کیا ہمیں زحمت ہے، ٹھیک ہے نا. البتہ ہمارے ہاں کوئی زحمت نہیں ہے کہ آپ کو 30 رات جو ہیں مسجد میں کھڑے ہو کے کوئی ایسا عمل کرتے نہیں جیسے کوئی ثواب نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اپنی آزادی سے، اپنی پسند سے، اپنے میل اور تمایل کے مطابق جو ہے وہ نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، سو جائیں. بے شک آپ کو سونا ہی عبادت ہے. تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ ان 30 دنوں میں یا 29 دنوں میں بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے. جنہوں نے وہ حاصل کیا ہوا ہے ان کے لیے ادھر جو حاصل ہو رہا ہے وہ پھر قابل وصف و بیان ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے نا. یہ عید ہے ہی اس کے لیے جس کی روزے، جس کے قیام قبول ہوئے ہیں، اس کے لیے عید ہے. اس کے لیے عید ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جہنم سے آزاد ہونے کے بعد اس کی پرواز شروع ہو رہی ہے. یہ پرواز کے اوقات ہیں، اور وہ جو پرواز کر کے ان کی بات نہیں کر رہے. اگر آپ رہ گئے ہیں تو آپ کی زنجیریں آتش جہنم سے جو آپ کو جکڑا گیا وہ آپ کو کھول دیا جائے گا، لیکن آپ کا جو پرواز کا تھا وہ آپ نے مس کر دیا، وہ چانس آپ کا رہ جائے گا. لیکن یہ بھی پھر میری کوتاہ فکری ہے، کوتاہ نظری ہے کہ میں کہہ رہا ہوں رہ جاؤ گے. اگر کوئی اسی شب بھی متوجہ ہو جائے اور اس سے آگے بھی طلب کر لے تو وہ مبدل السیئات بالحسنات ہے. سبحان اللہ، سبحان. یہ صفت کسی میں ہو سکتی ہی نہیں ہے. کسی انسان میں اتنا بڑا دل ہو سکتا ہی نہیں ہے. بہت ہو گیا تو وہ سیئات کو معاف کرے گا، معاف کرنے کے بعد بھی اپنے دل میں رکھے گا، کہیں نہ کہیں رکھے گا، کہیں نہ کہیں اس کو دوبارہ اگر یاد آیا تو اس کا بدلہ لے گا وغیرہ کرے گا. بہرحال یہ جتائے گا میں نے تمہیں معاف کیا.
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. اللہ اکبر. اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. بہرحال آج کی رات اور پھر کل کا دن، صرف آج کی رات میں نہیں ہے یہ نا کہ آپ کہیں کہ آج کی رات کی فضیلت ہے، کل کے دن کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور کل کے دن میں بھی آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس عید کے نام پر لوگوں کو مادیات میں اتنا الجھا دیا جاتا ہے کہ اس کی جو برکات ہیں، خیرات ہیں، معنویات ہیں، اس کو یکسر فراموش کر دیا جاتا ہے. کپڑوں پہ توجہ ہے، کپڑے اچھے پہننے چاہیے، یہ تاکید ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اتنی زیادہ توجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے. مخصوصاً خواتین اتنا ٹینشن لیتی ہیں اپنے کپڑوں کو لے کے، اتنا سٹریس لیتی ہیں کہ ان کی عید ہی خراب ہو جاتی ہے اپنے کپڑے کے بڑھانے. ایسی کوئی تاکید اسلام میں نہیں ہے. صاف ستھرا پہننے کے لیے ہے، اگر آپ نیا پہن سکتے ہیں نیا پہننے کے لیے ہے، لیکن اتنا سٹریس لینے کے لیے نہیں ہے. کہ آپ کا مقصد لباس نہیں ہے. آپ صاف ستھرے لباس میں ایک صاف ستھرے ماحول میں، یعنی ایک آپ نے 30 دن کا کورس کیا ہے، ٹریننگ لی ہے، اس ٹریننگ میں آپ کی طہارت ہوئی ہے، نظافت ہوئی ہے، آپ روحانی طور پہ آپ کو عروج ملا ہے. اس کا تظاہر دنیا میں بھی ہونا چاہیے کہ اب یہ سب جو ہے صاف ستھرے ملبوسات میں جمع ہو کر ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں. یہ اتنا سا تظاہر ہے. اصل وہ معنویات ہیں جن کو چھوڑ کر اگر ہم اپنے بچوں کو مادیات میں لے آئیں، اور مادیات میں پھر اگر معصیت ساتھ میں آ جاتی ہے تو پھر واویلا. اللہ اکبر. ہمارے ہاں عید کے دن یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم نے 30 دن بہت عبادت کر لی تو اب کچھ معصیت کرنے کی آزادی ہو گئی ہے، اور پھر کچھ معصیت کو سرے سے معصیت سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. یہ سب سے بڑی معصیت ہے. یہ پھر آپ کی تقریباً تمام محنتوں کو ضائع کرنے کے برابر ہے. اور آپ جنہیں حجاب کا ہے، محرم نامحرم کا ہے، اور شاپنگ کے لیے بازاروں میں جانے کا ہے، اور پھر گانے اور پتہ نہیں کیا کیا عید شو اور یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں یا پارٹیز ہیں، ان کا اسلام سے سرے سے نہ فقط کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ سب محرمات میں سے ہیں. یہ ضد عید ہیں، یہ عید نہیں ہے، یہ عید کے خلاف ہے. عید وعید بن جائے گی. تو خدا نہ کرے عید بن جائے، خدا کرے عید رہے اور اتنی بڑی اپرچونٹی جو ہمیں ملی ہے میں خوشی کی طرف ہی رکھیں، ہم اس جانب نہ جائیں. اور ہمارا کلام بھی صرف انہی سے ہیں جو اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کے در سے استفادہ کرنے والے ہیں، اور جو معصیت میں جنہوں نے گزارا، جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں ٹی وی سے ٹرانسمیشن دیکھی، ہم انہی سے بات کر رہے ہیں. تو انہیں وہ ہیں ہی نہیں جن کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے کر دیتے ہیں ویسے کرتے ہیں. وہ آپ کو سن ہی نہیں رہے نا، انہوں نے سارا مہینہ آپ کو سنا ہے نہ ابھی آپ کو سن رہے ہیں. تو ہمیں ان بدبختوں کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، ہمیں ان خوش بختوں کو بشارت ہی دیتے رہنا چاہیے. بہترین ہی خوش بختوں میں سے کچھ نوجوان ہیں جن کا ایک سوال وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم نے اہتمام کیا، سپیئر رکھا، کچھ وقت اضافی ہم نے دیا عبادات کو اور اہتمام کیا، لیکن یہ روٹین پورا سال نہیں چل سکتی. بالآخر بہرحال اس میں جس طرح آپ نے شارٹ کورس کا بہت پیارا ایک لفظ ہمیں دیا کہ جس میں ہم وقت نکال کے خاص کر سکتے ہیں، لیکن پورا سال اس طرح سے نہیں گزارا جا سکتا. لیکن بالآخر یہ محفوظ بھی رکھنا ہے یا آپ کی تعبیر کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہے، جیسے پچھلے پروگرام میں آپ نے فرمایا. تو کس طرح ان 11 آنے والے مہینوں کو گزاریں؟ ان آنے والے 11 مہینوں کو بھی عبادت میں گزاریں. اور میں اسے نہیں مانتا کہ کوئی یہ کہے کہ ہم باقی 11 مہینہ اس طرح عبادت نہیں کر سکتے. آپ اس سے بہتر عبادت کر سکتے ہیں. شیطان آپ سے کہتا ہے کہ آپ عبادت نہیں کر رہے. آپ پڑھنے کے لیے جائیں گے، اسکول جائیں گے، یونیورسٹی جائیں گے، حوزہ جائیں گے، کالج جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے یہ سب عبادت کر رہے ہیں. آپ کام کرنے کے لیے نکلیں گے، یہ سب آپ عبادت کر رہے ہیں. آپ محنت کرنے نکلیں گے، آپ عبادت کر رہے ہیں. آپ مزدوری کرنے جائیں گے، آپ عبادت کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ سارا سال میں آپ کون سا ایسا کام کرتے ہیں جو عبادت نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں کہوں، میں کہہ رہا ہوں، میں انہی سے مخاطب ہوں جو آپ کے پروگرام دیکھنے والے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں آپ کا کوئی ایسا عمل مجھے نظر آتا ہی نہیں ہے جو عبادت نہ ہو. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں سارا سال عبادت کے لیے وقت نہیں دے سکتا ہوں؟ آپ کا سارا وقت عبادت ہے. اس ٹریننگ کا فائدہ یہی ہے
اس ٹریننگ کا فائدہ یہی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے تمام اعمال عبادت ہیں اور ان عبادتوں کو اخلاص کے ساتھ کیسے عمل میں لانا ہے. اس لیے اخلاص کا اعلیٰ ترین نمونہ صیام ہے, روزہ ہے. یہاں ہم نے یہ درس لے لیا, اس کے بعد ہم نے زندگی کرنی ہے. اگر زندگی نہ کریں, میں ایک مثال جو کل میں نے مثال دی تھی, شاید کل کچھ لوگوں نے نہ دیکھا ہو, کہ آپ نے فیول ڈالا گاڑی میں, اس فیول کو خرچ کرنا ہے. فیول خرچ کرنے سے کچھ کم نہیں ہوتا ہے, آپ کو مزید حاصل ہوتا ہے. اب آپ نے ایک کام کیا, گاڑی لی اور اس کے ٹائر بیچ کے آپ نے فیول ڈلوا لیا, تو نہیں چلے گی. نہ فیول کا کوئی فائدہ ہے نہ گاڑی کا کوئی فائدہ ہے. آپ کو گاڑی کو چلنا ہے, یہ یاد رکھیں. یعنی آپ کے اس ماہ میں تو میں نے اتنی عبادت کر لی کہ اب میں اپنے آپ کو اس منزل عرفان پہ سمجھتا ہوں کہ میں بازار میں نکلوں ہی نہیں, عمل کے لیے نکلوں ہی نہیں, لوگوں میں جاؤں ہی نہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ اس نے گاڑی کو, پوری گاڑی کو فیول سے بھر دیا, سیٹ میں بھی فیول ڈال دیا, ہر جگہ فیول ڈال دیا. اب اس میں بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں, اس کے چلنے کی بھی جگہ نہیں. یہ مطلوب ہی نہیں ہے, مطلوب نہیں ہے نا. یہ مطلوب یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مقام عمل کے لیے 11 مہینوں کے لیے تیار کرنا ہے, اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ سب کا سب عبادت ہے. سبحان اللہ. یعنی جیسے ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے ہماری حتیٰ نیند اور سانس جو کہ غیر اختیاری افعال تھے ان کو عبادت بنایا. ہم 11 مہینے ایسے ہی گزار سکتے ہیں, صرف نیت کی ضرورت ہے. ہر حتیٰ مباح عمل یا مستحب عمل کو بھی قربتاً اللہ. مجھے آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ خواتین سٹریس لیتی ہیں لباس کے بارے میں. وہ شاید اس لیے لیتی ہے کہ قربتاً الناس شاید درمیان میں آ جاتا ہے. اگر وہی قربتاً اللہ ہو تو نہ سٹریس ہوگی اور نہ ہی وہ اکارت ہوگی, عبادت قرار پائیں گے. آگے جان 2 سوال میرے اور ہیں مختصر. ماہ رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد حتیٰ ہر خوشی کی مناسبت سے زیارت امام حسین علیہ السلام کی تاکید ہے. کیسے جوڑیں گے ہر خوشی کو امام علیہ السلام کی جو زیارت ہے, اس سے کیا راز ہے اس میں؟ ہم ہر غم کو امام سے جوڑتے ہیں. اہل بیت ہر غم اور ہر خوشی کو امام حسین سے جوڑتے ہیں. یہ عید, اگر عید ہے آپ تک پہنچی ہے تو قربانی حسین سے پہنچی ہے. کوئی عبادت اگر آپ تک پہنچی ہے تو قربانی حسین سے پہنچی ہے. شب قدر اگر آپ تک پہنچی ہے تو حسین سے پہنچی ہے, حسین کی قربانی سے پہنچی ہے. اس لیے شب قدر میں زیارت امام حسین ہے. عید ہے تو یہ عید آپ کو جو عبادت کا شرف آپ کو ملا تو ابا عبداللہ حسین ابن علی ہیں. یقیناً آپ اگر متمسک نہیں رہیں گے اور اس قربانی کا اور جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دی ہے اس سے اگر آپ جڑے نہیں رہیں گے تو پھر آپ صحیح دین پر نہیں ہیں. اس لیے کہ وہ صحیح دین جس کے بعد یہ فرق واضح ہوا, اگرچہ وہ فرق پہلے ہی تھا, امیر المؤمنین سے ہی تھا, جو علی کی طرف ہیں وہ حق پر ہیں, جو علی کے خلاف گئے وہ حق پہ نہیں ہے. لیکن یہ فرق کربلا میں آ کے بالکل واضح ہو جاتا ہے. پھر وہاں پر یعنی جو ابھی سب کہتے ہیں یا اکثر کہتے ہیں کہ یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں, اور پھر وہ حسینی نہیں بنتے ہیں. پھر حسینی بننا ہے تو پھر عید کے دن بھی زیارت امام حسین ہے, شب قدر کے دن بھی زیارت امام حسین ہے. اب حسینی ہیں اور زیارت امام حسین سے غافل ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہہ دیا کہ آپ یہ اسلام میں یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں, تو یزیدی ہیں تو آپ کو جہنم آپ کا مقدر, حسینی ہے تو آپ کو ہر خوشی اور ہر غم میں امام حسین علیہ السلام کو یاد رکھنا ہے. سب اسی سے متصل ہی ہے. دوسرا سوال ہی اعمال میں سے ہی ہے. ہر خوشی کو چلیں زیارت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوشی اور غمی دونوں مناسبات میں زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. دعائے ندبہ میں نے کھنگالا ہے, باقاعدہ احادیث میں دیکھا ہے. روزے جمعہ وہ بھی عید اور خوشی کا دن, اور عید الفطر, عید الاضحیٰ, عید غدیر, ان 4 مناسبات پر بہت زیادہ تاکید ہے. چاروں خوشی کے مواقع, ان میں شاید غمی والا پہلو نہ آئے جس طرح آپ نے امام حسین علیہ السلام والا. تو یہ امام زمان علیہ السلام سے آپ کیسے اس کو بیان فرمائیں گے؟ ہے خوشی لیکن ہے ندبہ. آپ کہتے ہیں اس میں غم نہیں ہے, اس کے نام میں ندبہ ہے. تو اس ندبے کو یقیناً یہ ندبہ کرنے والا خوشی پائے گا. اور خوشی میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ عید آئی ہے, عید کو معصیت میں نہیں جانا چاہیے, آپ کو متوجہ رہنا چاہیے, آپ کو متصل رہنا چاہیے اس ڈیوائن سے,
ملکوت سے، اور اس اتصال کا واحد راستہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف ہے، اور ہم اس طرف اگر متوجہ رہتے ہیں تو نجات ہے، اگر متوجہ نہیں رہتے اپنے زمانے کے امام کی طرح تو پھر ہماری نجات نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اسی سے متصل کرتے آخری سوال میں آغا جان آپ کی خدمت میں یہ رکھوں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام سے متصل ہونے کے بظاہر ہمارے پاس جو راستے ہیں، دعائے عہد ہے یا دعائے امام زمانہ سلامتی امام زمانہ علیہ السلام ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں، دعائے ندبہ پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ صدقہ یا اس طرح کے، کیا یہی کافی ہے؟ لیکن جب ہم احادیث دیکھتے ہیں تو وہ ہے کہ انتظار امام علیہ السلام کا افضل العبادات ہے، کیا اسی میں منحصر ہے یا انتظار جو ہے وہ اس سے ہٹ کے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف آپ اس بڑے موقع اور بڑی مناسبت پر متوجہ کرنا چاہتے ہیں؟ انتظار در حقیقت عقیدہ ہے، یہ جو باقی آپ نے کام کیا ہے وہ عمل ہے نا، اس لیے کہ اگر آپ کا عقیدہ ہے مہدویت پر، آپ کا عقیدہ ہے امید پر، آپ کا عقیدہ ہے کہ اس عالم کا کوئی والی وارث ہے اور حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے، یہ مہدویت ان تمام جو توحید سے لے کر معاد تک کے تمام جو عقائد ہیں اس کا نچوڑ مہدویت ہے۔ تو آپ تھوڑا سا بولیے، مجلس ہوتی تو میں صلوات پڑھا دیتا۔ یقیناً امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے جڑنا اور متصل رہنا، یہ عید ہمیں اس ایک قدم سے قریب کر دیتی ہے، اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف انتظار کا مطلب عقیدہ ہے ایک، اور پھر یہ جو آپ نے اعمال بتائے یہ بھی انتظار ہی کا ایک مظہر ہے، یعنی یہ انتظار عملی انتظار ہے یا ذکر میں انتظار ہے، اصل انتظار قلبی ہونا چاہیے کہ آپ ہر آن اس انتظار میں رہیں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ اگر ابھی ظہور ہو جاتا ہے اور ندا آتی ہے تو آپ اس قابل ہوں کہ اصحاب امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف میں قرار پائیں۔ اس انتظار کے لیے انشاءاللہ خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم منتظرین میں سے ہوں، اور تمام مؤمنین کے لیے بھی دعا ہے کہ انہیں خدا منتظرین امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف میں قرار دے، اور ہماری عیدی خدا یہ قرار دے کہ ہمیں جمال یوسف زہرا نصیب ہو۔ بہت بہت شکر گزار ہیں آغا جان، آپ نے طبیعت کی جو ہے وہ ناسازی کے باوجود وقت بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے طفیل آپ کو صحت و سلامتی اور طول عمر نصیب فرمائے۔ اور میں یہاں پر بالخصوص عید کا موقع ہے تو ذکر کرنا چاہوں گا ان بزرگواروں کا کہ جو ہمارے محسنین ہیں، ملت کے محسنین ہیں، اسلام اور مسلمین کے محسنین ہیں، لیکن ان میں سے سب سے ایک سر فہرست جو نام ہے، ہم سب کے اساتذہ کے بھی استاد آغا صاحب کے والد بزرگوار شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یقیناً ان کے گھر میں جو ان کے سب سے قریب ترین ہستی کہ جنہوں نے ہمارے اساتذہ جیسے فرزندان اس قوم و ملت کو دیے، شیخ محسن ملت شیخ محسن علی نجفی کی زوجدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، اور اسی طرح اسی قافلے کے ایک سپاہی جن کو ہم کہیں کہ جو ہم سب کے لیے رول ماڈل تھے، اور انشاءاللہ خدا ان سب کو جوار امام حسین علیہ السلام میں قرار دے، اور آج جس طرح ہم زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے وہ انشاءاللہ جنت میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ سید سفیر سجاد شیرازی صاحب کو بھی یاد کریں گے کہ جن کو دیکھنے والے آج تک یاد کرتے ہیں اور ان کی آواز ہمارے دل و دماغ میں گونجتی ہے۔ ان سب کو یاد رکھتے ہوئے اس عید کو منائیں گے، اور انشاءاللہ اپنے اپنے تمام مرحومین کو بھی آپ اپنی دعاؤں اور اعمال اور سب جو ہے وہ اذکار میں یاد رکھیں گے، اور یقیناً خداوند متعال نے جس طرح ان کو درجات بلند دیے ہیں درجات بلند تر فرمائے گا، اور ہم سب کو بھی ان سب کے طفیل نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کی دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے آپ سب سے اجازت چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ
وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي